میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج میرا موضوع خطابت ہے کرسمس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ دوستو، دسمبر کا دن عیسائیوں کے عید کا دن ہوتا ہے، جسے لوگ کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ عیسائی کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سے شرک لازم آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بالکل واضح طور پر یہ اعلان کرتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا، نہ وہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب اس آیت کی روشنی میں، اس آیت سے ہر وہ فرقہ جو کسی بھی طریقے سے غیر اللہ کو پوجتے ہیں، اس آیت کے ذریعے نصرانیوں کا جو عقیدہ ہے اس کا رد ہے اس آیت کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشرکین عرب کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طریقے سے فلاسفہ کا رد ہے جو عقول عشرہ اللہ سے نکلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور اب کائنات کا نظام وہی چلا رہی ہے۔ اس آیت کے اندر ہندوؤں کا رد ہے جو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق کو خدا مانتے ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت خدا تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہو۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اتنی خوفناک بات ہے، اتنی خوفناک بات ہے کہ قریب ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان پھٹ پڑے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہے کہ اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ رحمان کے لیے مناسب نہیں، رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا اولاد بنائے، کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنی بیٹی بنائے۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیے کس قدر خوفناک عقیدہ ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے دنیا کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنا رحیم و کریم ہے، اتنا صبر کرنے والا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفوں پر صبر کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کھلاتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا جس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے۔ ایسی عقیدہ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایمان کو بھسٹ کرنے والا، ایمان کو خراب کرنے والا۔ اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کرسمس کے اندر جانا، خوشخبری دینا، مبارکباد دینا، تحفے تحائف دینا، یہ سب کے سب ناجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے۔ اس لیے ان محفلوں میں اور ان مجلسوں میں جانا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکولوں میں، ہمارے نوجوان ان کے محفلوں میں دھڑلے سے جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آیا اس میں جانا کیسا ہے،
اس میں جانا گویا کہ آپ اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی خوشی میں میں بھی شریک ہوں، آپ کے عقیدے میں میں بھی شریک ہوں، آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ آدمی کسی کو مبارکباد اسی وقت پیش کرتا ہے جب وہ انسان صحیح کام کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی برا کام کرنے پر کوئی کسی کو مبارکباد پیش نہیں کرتا ہے، اس کو انسان غلط ٹھہراتا ہے۔ اس لیے ہمارا جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہم اس کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا مانتے، جو کہ قرآنی آیات کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق بالکل غلط ہے۔ نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ ہی اللہ کی کوئی بیٹیاں ہیں، نہ ہی کوئی دوسرا معبود ہے، صرف ایک اللہ ہے، اسی کی پرستش ہے، اسی کو پوجا ہے، اسی کو سجدہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، آج ہم بہت ہی افسوس کے ساتھ اور بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان سے لے کر کے اور ہمارے بچے تک مبارکباد دیتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں اور تحفے تحائف دیتے ہیں اور تحفے تحائف لیتے ہیں، حالانکہ اسلامی شریعت کے مطابق یہ بالکل ناجائز ہے، اس میں جانا نہیں چاہیے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں میرے دوستو، میرے بھائیوں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ کے لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیٹیاں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا کہ جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ نہیں بنائے گا، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا مجھے دوبارہ بنانے سے آسان ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں احد ہوں، میں صمد ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا، نہ کسی نے مجھے جنا، اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ کیا ہمارے سامنے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے اور ہم اسے اس امر پر مبارکباد دیں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ضمیر کس کا گوارا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر سوچے کہ کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرنے یا میری کرسمس کہنے کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا معنی بنتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، نہ تو ہمیں میری کرسمس کہنا ہے اور نہ ہی مبارکباد دینا ہے۔ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے اور اسٹیٹس کے ذریعے سے میری کرسمس، ہیپی کرسمس اور نہ جانے کیا کیا لوگ کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہیں۔ یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچیے، کیونکہ دین کی بنیاد عقیدے پر ہی منحصر ہے۔ عقیدہ خراب دین خراب، عقیدہ بگڑا دین بگڑا، عقیدے میں فساد دین میں فساد۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں، جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، اس کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے خاندان کو، اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔